الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال النبی علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دعوت و تبلیغ کے اجتماع میں آنے کے اللہ نے توفیق نصیب فرمائی۔ یہ اجتماع انتہائی نورانی اور خیر و برکتوں والا اجتماع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے جمع ہونے کو اجتماع نہیں کہتے ہیں۔ لوگ تو بس اسٹینڈ میں بھی جمع رہتے ہیں، ریلوے اسٹیشن میں بھی جمع رہتے ہیں، ایئرپورٹ میں بھی جمع رہتے ہیں، لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے، تو کیا اس کو اجتماع کہیں گے؟ لوگوں کی بھیڑ کو اور لوگوں کے جمع ہونے کو اجتماع نہیں کہتے ہیں۔ اجتماع کہتے ہیں دین کی نسبت پر، دین کے مقصد کے لیے جمع ہونا، سب کی ایک فکر ہو اور سب کا ایک مقصد ہو۔ یہ بات صرف اور صرف اسی اجتماع میں ملے گی آپ کو۔ یہاں آنے والے کا ایک ہی ایک فکر ہوتا ہے، اور وہ فکر میری زندگی میں دین کیسے آ جائے اور ساری انسانیت کی زندگی میں دین کیسے آ جائے، بس اسی مقصد کو لے کر یہاں جمع ہونا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک فکر اور ایک مقصد پر جمع ہونے کو اجتماع کہیں گے۔ اور اسی طرح حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اجتماع دو محنتوں کے جمع ہونے کا نام ہے، دو قربانیوں کے جمع ہونے کا نام ہے۔ ایک اجتماع سے پہلے جس وقت اجتماع کی تاریخ مل جاتی ہے 4 مہینے 5 مہینے پہلے، اس وقت سے لے کر اجتماع تک ایک مجمع محنت کرتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے اجتماع میں پہنچتا ہے، اور ایک مجمع اجتماع سے انہی محنتوں اور قربانیوں کو لے کر نکلتا ہے۔ تو ایک مجمع محنت کرتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے اجتماع میں آئے گا، اور ایک مجمع اجتماع سے محنت اور قربانی دینے کے لیے یہاں سے چلے گا۔ تو گویا کہ یہ دو قربانیاں ہو گئی، اجتماع سے پہلے قربانی اور پھر اجتماع کے بعد قربانی دینے والا یہ مجمع۔ تو ان دونوں محنتوں کے جمع ہونے اور ان دونوں قربانیوں کے جمع ہونے کو اجتماع کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا فضل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا۔ کیا مطلب؟
دنیا میں اللہ نے ہزاروں قسم کی مخلوق بنائی. جیسا کہا جاتا ہے 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں. کتنی؟ 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں. گائے ہے، بیل ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، بکری ہے، اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں ہزاروں قسم کے، اور سمندروں میں تیرنے والے مچھلیاں اور بہت سے جانور ہیں ہزاروں قسم کے، اور زمین کے اندر بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے اور چونٹیاں اور بہت سی مخلوقات زمین کے اندر رہتی ہیں، اور زمین کے اوپر ہزاروں قسم کی مخلوقات رہتی ہیں، جس کا اندازہ کیا گیا 18,000 قسم کی مخلوقات دنیا میں رہتی، اور ایک ایک مخلوق کے لاکھوں کروڑوں افراد ہیں. ان سب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل بنایا اور سب سے زیادہ قیمتی بنایا، سب سے اشرف اور مکرم بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ معزز اور مکرم اور سب سے زیادہ اس کی قیمت ہے، اور یہ سب سے زیادہ معزز ہے. تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ ساری مخلوقات کا یہ سردار ہے، تو اللہ نے اسے سب سے زیادہ معزز کیوں بنایا، سب سے زیادہ قیمتی کیوں بنایا؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزوں کی قیمت اور اس کی عزت اور قدر و قیمت اس کے مادے اور میٹیریل کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے کوئی چیز لکڑی سے بنی ہے تو اس کے اعتبار سے اس کی قیمت ہوگی، کوئی چیز لوہے اور اسٹیل سے بنی ہے تو اس کے اعتبار سے اس کی قیمت اور زیادہ ہوگی، کوئی چیز پیتل اور تانبے سے بنی ہے تو اس کے اعتبار سے اس کی قیمت اور زیادہ ہو جائے گی، کوئی چیز چاندی سے بنی ہے تو اس کی قیمت اور بڑھے گی، سونے سے بڑی ہے تو اور اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی، ہیرے جواہرات سے کوئی چیز بنی ہے تو اس کی قیمت اور بہت زیادہ ہو جائے گی. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کی قیمت جو ہے اس کے مادے اور میٹیریل کی وجہ سے قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے. تو اس طرح سے انسان کے اندر کون سی ایسی قیمتی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے سب سے زیادہ قدر و قیمت والا بنایا، سب سے زیادہ معزز بنایا؟ دیکھا جائے تو سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور باقی سارے انسان ایک ناپاک پانی نطفے سے سارے انسان بنتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. تو گویا کہ انسان کسی قیمتی مادے اور میٹیریل سے نہیں بنا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہو. اب پھر کس چیز کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے؟ اس کی قدر و قیمت اس لیے ہے کہ اس کے اندر وہ صفات ہوں گے، اس کے اندر اس کے وہ اعمال ہوں گے، اور وہ اخلاق اور وہ صفات اور عادتیں ہوں گی جو اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. جن صفات کی تعلیم تمام انبیاء علیہم السلام نے آ کر دی تھی. سرور کائنات تاجدار مدینہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جن کی تعلیم دی، جو اعمال سکھائے اور جو اخلاق سکھائے اور جو صفات سکھائے، ان صفات کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے، ان اخلاق کی وجہ سے انسان کی قیمت زیادہ ہے. اور اللہ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے دنیا میں کہ ان صفات کو یہ اپنے اندر پیدا کرے گا، اپنے اندر حاصل کرے گا، اور اسی طرح سے ساری انسانیت کے اندر ان اعمال کو لانے کی محنت کرے گا.
ان صفات اور اخلاق کو لانے کی یہ محنت کرے گا، اس لیے اللہ نے اس کی قیمت سب سے زیادہ بڑھا دی۔ اس مقصد پر جو انسان آتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ سب سے پہلی صفت اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچاننا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اس خالق و مالک کو پہچاننا، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی، اس ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی دے کر بھیجا، زندگی گزارنے کا ایک مبارک اور پاکیزہ طریقہ دے کر بھیجا۔ اس طریقے میں کامیابی کا یقین کرنا اور ان طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا، یہ مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ اور اس مقصد پر آنے پر اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، 60 70 سال 100 سال، اسی میں بچپنا ہے، اسی میں لڑکپن ہے، اسی میں جوانی ہے، اور اسی میں ادھیڑ پن اور بڑھاپا، اور اسی میں سردی گرمی آتی ہے، اور اسی میں صحت و بیماری ہوتی ہے، اسی میں خوشی اور غمی ہوتی ہے۔ یعنی سارے حالات اس چھوٹی سی زندگی میں آئیں گے۔ تو بولو کہ یہ زندگی کون سی؟ یعنی ایسی زندگی نہیں ہے کہ جسے آدمی سب کچھ سمجھنے لگے، بلکہ یہ زندگی آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی میں ان حالات میں آدمی کو زندگی کا کیا مزہ ملے گا؟ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرماتے تھے، لا عیش الا العیش الآخرہ، زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، اس لیے کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی لذت نہیں ہے۔ اس چھوٹی سی دنیا کی زندگی میں آدمی کے خواہشات نہیں پورے ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات پورے کرنے کے لیے دنیا کی زندگی نہیں دی، بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی بنائی، زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ زندگی دے کر بھیجا دنیا میں اور پھر موت دے کے بلا لیتے ہیں اپنے پاس، تو کیوں اللہ تعالیٰ زندگی دے کر پھر موت دے کے اپنے پاس بلاتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے اعمال کون لائیں گے، کس کی زندگی میں سب سے اچھا ایمان ہوگا، کس کی زندگی میں سب سے زیادہ اچھے اعمال ہوں گے، اخلاق کس کے اندر سب سے اچھے ہوں گے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، ایک اللہ سے ہونے کا یقین کس کی زندگی میں سب سے زیادہ ہوگا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور آپ کی محبت اور آپ کی عظمت اور آپ کی تعظیم سب سے زیادہ کس کے دل میں ہوگی، کس کے زندگی میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہوگی، کس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، صفات اور عادتیں سب سے اچھی کس کی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیج کر ہیں، زندگی دے کر، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہارا امتحان لینے کے لیے کہ تم میں سب سے اچھے اعمال کون لے کے آتے ہیں، کون سب سے اچھے اعمال کرے گا۔ اسی وجہ سے انہی بنیادوں پر انسان کی قیمت ہے۔
اگر یہ چیز نہ ہو، اگر آدمی اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور اس نے مجھے کیوں پیدا کیا، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس ایک اللہ سے ہونے کا یقین اس کی زندگی، اس کے دل میں نہیں آیا، اور وہ اللہ کے نبی کو نہیں پہچانا، اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری اس کے اندر نہیں آئی، تو اس کی زندگی میں اچھے اعمال اور اچھے اخلاق نہیں پیدا ہوئے۔ جس خالق و مالک نے اسے سب سے معزز بنایا اور مکرم بنایا، وہی خالق کائنات کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انہم کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں، جانور سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ کون؟ جو اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو نہ پہچانے، اپنے نبی کو نہ پہچانے، ان کی عظمت اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری زندگی میں نہ ہو، تو فرمایا کہ جانور سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ کیوں؟ جانور تو اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، وہ جس وقت کام کے لیے کہے وہ کام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھو گھوڑے کو، بیل کو، بھینس کو، جس وقت مالک کہے کام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، رات میں کہے رات میں اندھیرے میں کھڑا ہو جاتا ہے، دن میں کہے تو دن میں کھڑا ہو جاتا ہے، سخت دھوپ پڑ رہی ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بھی کام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور سخت سردی پڑ رہی ہے ٹھٹرتی ہوئی، مالک تو سوٹر پہن لیا اور شال اوڑھ لیا، لیکن وہ جانور اس سردی میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے کام کے لیے، کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، حالانکہ اس کے مالک نے اسے پیدا نہیں کیا، اسے بنایا نہیں، صرف اسے دانا ڈالا تھا، گھاس ڈالا تھا، اسے کھانا دیا تھا، تو اس کو مالک کا اتنا احسان مانتا ہے کہ جس وقت کہے اور جب کہے کام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ انسان جو اللہ کو نہیں مانتے، پہچانتے نہیں ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کے نبی کو نہیں پہچانتے، اس کے نبی کی اطاعت نہیں کرتے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جانور سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناقدرہ اور نافرمان ہے۔ اس انسان کی قیمت تو ان صفات کی وجہ سے ہے، ان اعمال کی وجہ سے ہے، کہ اللہ نے اسے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا دنیا میں۔ دنیا میں انسان آ کے بھول گیا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، دنیا کے ہر چیز کے مقصد کو پہچانتا ہے وہ۔ دیکھیں یہ لائٹ جل رہا ہے، پوچھے کس کے لیے؟ ایک چھوٹا سا بچہ بھی بتائے گا کہ یہ روشنی کے لیے۔ ایک فین اور پنکھا ہے، اس کا مقصد پوچھئے، ایک چھوٹا بچہ بتا دے گا کہ یہ ہوا اور ہوا کے لیے ہے، لیکن اپنے بارے میں کبھی سوچا نہیں کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں قرآن میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فرمایا کیا تم یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم کو ہم نے ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں کیا تمہارا یہ خیال ہے یا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم کو ہم نے ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم ہماری طرف نہیں آؤ گے، لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ کیا مطلب ہم نے تم کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے تم کو پیدا کیا ہے کہ تم میرے پاس واپس آؤ گے، تمہاری زندگی کا حساب ہوگا، تمہارے ایک ایک نیک عمل کا انعام ملے گا اور ایک ایک گناہ کی سزا ہوگی۔ اس آخرت کی تیاری کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا ہے۔
یہ ساری دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی. یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند و سورج، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سمندر اور نہریں اور دریا، اور یہ دن اور رات کا نظام، سردی اور گرمی کا نظام، روزانہ دن کا آنا جانا، رات کا آنا جانا، اور زمینوں سے اناجوں کا اگانا، یہ سارا کا سارا نظام حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ ساری کی ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی. ساری دنیا کی چیزیں، ساری دنیا کی مخلوقات بتاؤ کس کے لیے بنائی ہیں؟ ہمارے لیے بنائی ہیں. فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، تمام کی تمام دنیا وہ تمہارے لیے بنائی گئی. اب ہم کو کیوں بنایا ہے؟ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. کیا مطلب؟ آخرت کی تیاری کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، کہ دنیا میں اللہ نے ہم کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، کہ آخرت میں وہاں اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں تم میں سب سے اچھا ایمان، سب سے اچھے اعمال، سب سے اچھے اخلاق کون لے کے آتے ہیں. وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنی دنیا کمایا، کس نے پیسے کتنے جمع کیے، بینک بیلنس کون کتنا بنایا، کس کے پاس جائیداد زیادہ تھی، کس کے پاس گھر اور محلات اور بلڈنگیں کس کے پاس زیادہ تھی. یہ نہیں دیکھیں گے، وہاں یہ نہیں پوچھیں گے. وہاں تو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد پوچھا جائے گا. اور اسی مقصد کو سمجھنے کے لیے یہ اجتماع ہوتا ہے. اسی مقصد کو سمجھ کر سیکھنے کے لیے جماعت میں نکلنا ہے. اس کے لیے جماعت میں نکالا جاتا ہے. اس کے لیے اتنا بڑا اجتماع کیا جاتا ہے تاکہ دنیا کا ہر انسان، ہر مسلمان اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانے اور وہ اپنے مقصد پر آئے، تاکہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا انتظام فرمایا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، انسان سب سے پہلے آتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بتاؤ کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے سیدھے کان میں اذان کہتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں. اذان اور اقامت کیا ہے؟ یہ اذان اور اقامت میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، ایک اللہ سے ہونے کا یقین، ایک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی، اللہ کے احکامات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. انسان کے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. کسے سمجھایا جا رہا ہے؟ چھوٹے سے وہ بچے کو جو ابھی دنیا میں آیا ہے. اس کے کھانے پینے سے پہلے، اس کے لباس اور کپڑے سے پہلے سب سے پہلے یہ فکر کی جاتی ہے کہ اس کے سیدھے کان میں اذان کہیں. کیا مطلب؟ اس بچے کو کانوں کے ذریعے سے اس کے دل میں یہ بات اتاری جا رہی ہے کہ دیکھو تم دنیا میں اس کے لیے آئے ہو. کس کے لیے آئے ہو؟ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی عظمت کو اپنے اندر بٹھاؤ کہ دنیا میں سب سے بڑے وہ اللہ ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. اسے دل میں اتارو. تم دنیا میں اس کے لیے پیدا ہو، یا تم دنیا میں ابھی آئے ہو اسی کو سیکھنے کے لیے آئے ہو کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی بڑائی، ان کی عظمت،
दिल में उतरे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कि करने वाली जात एक तने तन्हा अल्लाह की है, वही सब कुछ करते हैं, सारी दुनिया को, सारी मखलूकात को उन्होंने ही पैदा किया है, उनके पैदा करने से सारी दुनिया पैदा हुई है और उनके मारने से ही मरेगी। सारी दुनिया का पैदा होना उन्हीं के हुक्म से और दुनिया से जाना भी उन्हीं के हुक्म से है। अब जिंदगी और मौत जब उनके कब्जे कुदरत में है, जो सबसे बड़ी चीज है कि दुनिया में उनके हुक्म के बगैर नहीं आ सकता, पैदा नहीं हो सकता, इसी तरह दुनिया से उनके हुक्म के बगैर नहीं जा सकता, तो दरमियान में जो वक्त है, जो हालात और काम है, वो कौन बनाएंगे? वो भी तो अल्लाह ही बनाएंगे। इसका यकीन पैदा कर लो। जैसे समझते हो कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो जिंदगी के दरमियान के सारे हालात और काम भी उसी के कब्जे कुदरत में। सेहत और बीमारी, कामयाबी नाकामी, इज्जत और जिल्लत, कामों का बनाना और ना बनाना, रोजी का कम और ज्यादा देना, जो कुछ हालात आते हैं वो सब उन्हीं के हुक्म से आते हैं, उन्हीं के कब्जे कुदरत में हैं। वो सबसे बड़े हैं और वो जो चाहते हैं अकेले सब कुछ करते हैं। सारी मखलूक के बगैर, सब कुछ के बगैर वो सब कुछ करने वाले हैं। और सारी दुनिया और सारी मखलूक अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकती। सारी मखलूक उस एक अल्लाह की मोहताज है। वही सबसे बड़े हैं, सबसे बड़ी ताकत वाले हैं, वही इबादत के लायक हैं। उनके सिवा दुनिया में कोई इबादत के लायक नहीं है। यह समझाया जा रहा है उस बच्चे को जो ना अभी बोलता है, ना उठ सकता है, ना चल सकता है, लेकिन चूंकि वो पैदा होते ही पहले दिन और पहली घड़ी में उसको समझाया जाए तुम दुनिया में इसके लिए आए कि अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक को पहचानना है और उसकी इबादत करना है। और अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कि यकीनन मैं गवाही देता हूं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो उस बच्चे के कान में उस पहली घड़ी में यह आवाज पहुंचाई जा रही है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या मतलब? अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका वो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लेकर आए। मेरे पैदा होने से लेकर दुनिया से जाने तक जितने हालात हैं, जितने काम हैं, उन सब का तरीका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से ला कर दिए। कि रसूल उनको कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह का पैगाम लाकर देते हैं, जो जिंदगी गुजारने का तरीका लाकर देते हैं। कौन सा? सिर्फ नमाज पढ़ने का नहीं, नमाज पढ़ने का भी तरीका देते हैं, रोजा भी रखने का तरीका, ज़कात देने का, हज करने का, बल्कि पैदा होने से लेकर दुनिया से जाने तक जितने काम होंगे उन सब का तरीका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। सोने का तरीका दिया, सोकर उठने का तरीका बताया, उसकी दुआएं सिखाई, वजू करने का तरीका सिखाया, पाकी हासिल कैसे करना है, वजू कैसे बनाना है, नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया, मस्जिद में दाखिल होने का, मस्जिद में आने का तरीका सिखाया, मस्जिद से निकलने का तरीका सिखाया, घर में दाखिल होने का तरीका सिखाया, घर से निकलने का तरीका सिखाया।
کپڑے پہننے کا طریقہ سکھایا، کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا، حتیٰ کہ استنجا پیشاب و پاکانے کا طریقہ تک سکھایا، اور چپل پہننے کا طریقہ بھی سکھایا، سر میں کنگھی کرنے کا طریقہ سکھایا۔ کیا مطلب؟ دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک، قبر میں پہنچنے تک جتنے کام آتے ہیں، جتنے اعمال ہیں، ان سب کا طریقہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ اسی کو دین اسلام کہتے ہیں، اور اسی میں کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ یہ ہمارے امام ہے زندگی بھر کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ابھی آپ نے نماز پڑھی، عصر کی نماز، امام کے پیچھے امام صاحب کھڑے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہیں، امام صاحب رکوع میں گئے تو ہم بھی رکوع میں گئے، امام صاحب سجدے میں گئے تو ہم بھی سجدے میں گئے۔ کیا مطلب؟ امام جیسے کریں گے ویسے اسی طریقے پر کریں گے تو نماز ہوگی، ان کی اقتداء اور اتباع میں، ان کی پیروی میں۔ اگر کوئی امام کے خلاف کرے تو نماز ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ ناراض ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں گے۔ یہ 10 منٹ کے امام صاحب کی مخالفت سے اس کی نماز نہیں قبول ہوگی۔ اب بتاؤ، زندگی بھر کے امام کون ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پوری زندگی بھر کے امام ہیں۔ یہ بات اس بچے کو سمجھائی جا رہی ہے جو ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، اور پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، اللہ کا حکم پورا کرنے آؤ۔ اللہ کے احکامات میں سب سے پہلا حکم نماز کا ہے، آؤ اس کو پورا کرو۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کون سی کامیابی؟ اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں اتارنے میں، ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں اتارنے میں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین دل میں اتارنے میں، اور آپ کے طریقے اور اللہ کے احکامات کو زندگی میں لانے میں کامیابی ہے۔ آؤ اللہ کے احکامات کی طرف آؤ، نبی کی سنتوں کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ پھر اللہ کی بڑائی سمجھائی جا رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان برکت کے لیے نہیں دی جاتی ہیں، برکت کے لیے تو قرآن شریف میں بہت سی صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکو، سورہ یاسین شریف پڑھ کے پھونکو۔ اذان کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ دنیا میں پیدا ہوتے ہی پہلی گھڑی میں انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچاننا، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اپنے دل میں اتارنا، اللہ کے نبی کی عظمت اور ان کی محبت دل میں اتارنا، اور ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانا، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کو اپنانا، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ یہ اس پہلی گھڑی میں جب بچہ دنیا میں آ رہا ہے تو اسے سمجھایا جا رہا ہے، اور پھر روزانہ، ایسے نہیں کہ ایک مرتبہ یاد دلا کے چھوڑ دیا ہو، بلکہ روزانہ 5 وقت اذان دلا کر ہر انسان کو اس کا مقصد یاد دلایا جاتا ہے کہ تم دنیا میں اس کے لیے آئے ہو۔ روزانہ مسجد سے آواز لگاتے ہیں مؤذن صاحب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری دنیا سے کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، تمہاری دکان، تمہاری تجارت، تمہاری ڈگری، تمہاری آفس، تمہاری فیکٹری، تمہارا کھیت، یہ بڑا نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں، کام وہ بنانے والے ہیں، اس لیے آؤ اس کی طرف آؤ۔ روزانہ جو اذان ہوتی ہے، ایک مقصد تو نماز کو بلانا ہے، لیکن اس سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا مقصد یاد دلانا ہے۔
ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم کیوں آئے ہو. صرف نماز کا اعلان کرنا ہوتا تو ہر علاقے کی زبان میں ان کی زبان میں کہتے، کنڑ کی زبان میں کنڑ میں، تیلگو کی زبان میں تیلگو میں، ملیالم میں کہتے ان کیرلا میں، انگریزی کے علاقے میں انگریزی میں، اردو کے علاقے میں اردو میں کہتے کہ آؤ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، آؤ نماز کا وقت ہو گیا. ارے آسان تھا نا یہ؟ تو نماز کو بلانے سے زیادہ نماز کو بھی بلایا جا رہا ہے، لیکن اس سے بڑا مقصد دنیا کے ہر انسان کو بتایا جائے تم دنیا میں اس کے لیے پیدا ہوئے کہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں بٹھاؤ، کہ سب سے زیادہ دنیا میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ دل میں بیٹھ جائے، اور اللہ کے نبی کی عظمت اور محبت ساری دنیا سے زیادہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ساری دنیا سے زیادہ تمہارے اندر آ جائے. ماں باپ کی بھی بات مانیں گے، بڑوں کی بھی بات مانیں گے، لیکن سب سے بڑے وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں. سب سے پہلے ان کی بات سنیں گے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے. اللہ نے اس کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. تو میں نے کہا کہ ایک تو پیدا ہوتے ہی دنیا میں آنے کا مقصد یاد دلایا، اور صرف ایک مرتبہ یاد دلا کے نہیں چھوڑا، بلکہ روزانہ 5 وقت یہ مقصد یاد دلایا جاتا ہے دنیا کے ہر انسان کو. اور پھر دنیا سے جانے کے بعد قبر میں جیسے ہی رکھا جاتا ہے تو بتاؤ کیا پوچھتے ہیں؟ من ربک کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. جس مقصد کے لیے تم کو بھیجا تھا دنیا میں، کیا تم نے اس مقصد کو پورا کیا؟ تم کو دنیا میں بھیجا تھا اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے. کیا تم نے اپنے رب کو پہچانا؟ من رب کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والا، پالنہار، انسان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا کرنے والا، بھوک کے وقت کھانا دینے والا، کپڑے کی ضرورت کے وقت میں کپڑا دینے والا، گھر کی ضرورت ہو تو گھر دینے والا، بیماری میں صحت کی ضرورت ہو صحت دینے والا. اسے کہتے ہیں رب پالنہار، پالنے والا. تم نے کس کو بنایا، کس کو سمجھا تھا پالنے والا؟ دکان کو سمجھتے تھے، کھیت کو سمجھتے تھے، تجارت اور بزنس کو، اپنے ڈگری کو. تم نے یہ اللہ کا مقام کس کو دے رکھا تھا؟ اگر اس نے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بٹھایا تھا تو کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، وہی میری ساری ضرورتیں پورا کرنے والا، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، وہی عبادت کا لائق ہے. کہے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے. کون کہے گا؟ جس نے اپنی زندگی اس پر لے کے آیا. من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ بعض روایتوں میں آتا ہے اس کی قبر سے لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس، آپ کی قبر مبارک تک سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے. یہ اپنی قبر سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا، آپ کو دیکھے گا، آپ کے وہ منور اور نورانی چہرے کو دیکھے گا. اسے پوچھیں گے بتاؤ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر اس نے اللہ کے نبی کو نہیں پہچانا، دنیا میں آپ پر ایمان نہیں لایا، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو کہے گا کہ ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون بزرگ ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہاں، جس نے اللہ کے نبی کو پہچانا، اللہ کے نبی کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھایا، اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیا، اور ساری دنیا سے زیادہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، اور ساری دنیا سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت کو دل میں بٹھایا ہے، تو وہ دیکھتے ہی چیخے گا اور چلا کے کہے گا یہ تو میرے آقا تاجدار مدینہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون کہے گا؟ جس نے دنیا میں اپنے نبی کو پہچانا ہے، جس نے اپنے زندگی کے ہر کام کو اللہ کے نبی کے طریقے پر کیا ہے.
اللہ کے نبی نے جو دین لا کر دیا اس کو سیکھ کر ہر عمل کو اس کے موافق کیا ہے. تو میں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا، پیدا ہوتے ہی یاد دلایا اور روزانہ 5 وقت یاد دلاتے ہیں، اور پھر دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے وہی سوال کرتے ہیں. جیسے آپ نے کسی کو یہاں سے کسی کام کے لیے حیدرآباد بھیجا یا بمبئی بھیجا، تو وہ آتے ہی آپ کیا پوچھتے ہیں اس سے؟ بھائی جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام ہو گیا؟ کتنا ہوا؟ وہ کہے گا کہ ہاں کام ہو گیا. کام تو ہو گیا لیکن بہت تکلیف ہوئی، بہت خرچہ ہوا. تو کیا کہے گا؟ ارے وہ چھوڑو، کام تو ہو گیا نا، اب اس کا حساب کتاب نہیں لیں گے، کیا کھایا اور کہاں رہا. تو وہ کہے گا کام تو ہوا، ٹھیک ہے چھوڑو، جتنا بھی خرچہ ہو گیا، جتنا بھی حرج ہوا اس کی پرواہ نہیں. اگر وہ کہے کہ نہیں کام نہیں ہوا، تو اب اس کی ہر چیز کے بارے میں سختی سے پوچھیں گے کہ تم کہاں رہتے تھے، تم نے کیوں وہاں ٹھہرا، کیوں اس ہوٹل میں رہے، کیوں وہ کھانا کھایا، تم وہاں کیوں گئے. یہ ساری چیزیں پوچھیں گے. اگر وہ کام کر کے آئے تو کوئی چیز نہیں پوچھتے ہیں. ایسے ہی اگر ہم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے اور جس کام کے لیے بھیجا، اگر ہم وہ کام کر کے چلے گئے، اللہ باقی حساب نہیں لیں گے. کہ دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا، اس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا. اگر ہم یہ کر کے گئے تو باقی حساب اللہ چھوڑ دیں. جیسے آتا ہے جو 5 وقت کی نماز اہتمام سے کر لے، اللہ کہتا ہے میں اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا، حساب سے محفوظ رکھوں گا. تو اسی مقصد کو سمجھنے کے لیے ہم اجتماع میں آئے ہیں کہ اس مقصد کو سیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں لانا ہے کہ میرا خالق و مالک مجھے کیوں پیدا کیا، میری کامیابی دنیا اور آخرت کی کس میں ہے. اس دین کے اپنی زندگی میں لانے اور ساری انسانیت کی زندگی میں یہ دین آ جائے، اس کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. اور فرمایا کہ مومن کی شان کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. جو چیز اپنے لیے پسند کرتا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو فرمایا کہ تم کامل مومن نہیں ہو. کامل مومن، اچھا مسلمان اور مومن کون ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرتا وہ سب کے لیے پسند کرے. اخلاق سکھائے کہ جیسے تم چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی گالی نہ دے، تمہیں کوئی ستائے نہیں، تمہیں کوئی ذلیل نہ کرے، فرمایا کہ تم بھی ایسے ہی دوسروں کے ساتھ بھی کرو. تم جیسے چاہتے ہو کہ ہر ایک میرا حق ادا کرے، فرمایا کہ تم بھی دوسروں کا حق ادا کرو. جیسے تم چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی میری اچھی ہو جائے، ایسے تم بھی سب کے لیے چاہو کہ ان کی زندگیاں بھی اچھی ہو جائیں. جیسے تم چاہتے ہو کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ، فرمایا کہ ایسے ہی ہر ایک کے لیے چاہو، دنیا کے ہر انسان کے لیے، کہ وہ بھی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جاؤ. یہ فرمایا کہ مومن کی شان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. ان کی یہ شان ہوتی ہے، ان کی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ دنیا کا ہر انسان کی زندگی میں دین آ جائے تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے اجتماع ہوتا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں دین آ جائے اور دین کی محنت آ جائے. اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی کی سنتیں، اللہ کے حقوق ہماری زندگی میں آ جائے. اسی طرح ہم اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے بنے. اس کو سیکھنا ہے. اجتماع کا مقصد یہ اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے وہ کیوں ہے کہ ہماری زندگیاں دین پر آ جائے اور دین کی محنت پر آ جائے. ہم بھی جنت میں جانے والے بنے اور ساری انسانیت جنت میں جانے والی بن جائے. اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. نکلیں گے انشاءاللہ. ابھی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا یہ اجتماع ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی محنتوں اور قربانیوں سے دیکھیے سارا پنڈال بھر گیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسے برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آنے والوں کو قبول فرمائے. لیکن بتائیے بھائی اجتماع کب تک ہے ہمارا؟ جی ہاں، کل عشاء تک ہے نا، اتوار کی عشاء تک ہے. تو گویا کہ ہمارا یہ اجتماع ایک عمل ہے. صبح شروع ہوا
کل انشاءاللہ اتوار کے دن مغرب کے بعد بیان ہوگا، عشاء سے پہلے دعا ہوگی. تو یہ ایک عمل ہے، تو پورے عمل میں شریک رہیں گے تو اس کے سارے انوارات و برکات ملیں گے. درمیان میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ روزہ رکھے درمیان میں کھا لیے تو کیا ہوگا بھائی؟ روزہ رہے گا، عمل ٹوٹ جائے گا. نماز ہے، نماز پڑھ رہے تو تکبیر اولا سے لے کے سلام پھیرنے تک رہیں گے تو نماز کی ساری برکتیں ملیں گی. درمیان میں پیاس لگ رہی ہے اور پانی پینے گئے تو نماز خراب ہو جائے گی. ایسا ایک عمل کا شروع اور آخر ہوتا ہے. جیسے نماز کا شروع اور آخر ہے، روزے کا شروع اور آخر، ایسے اجتماع کا شروع اور آخر بھی ہے. شروع سے آخر تک رہیں گے انشاءاللہ اس کی ساری برکتیں ملیں گی. رہیں گے نا انشاءاللہ. اور اسی طرح سے دیکھیے یہ پنڈال ابھی آپ نے زہر کے بعد سنا نا، دیکھنے کے اعتبار سے یہ کپڑے کا نظر آ رہا ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ رحمت کا ہے. یہ اللہ کی رحمت ڈھانپی ہوئی ہے، اللہ کی سکینہ ڈھانپا ہوا ہے، فرشتوں نے گھیر رکھا ہے اس کو. اور یہ مسجد کا بدل ہے. کیا مطلب؟ اصل میں اجتماع مسجد میں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس اتنی بڑی مسجد نہیں ہے جس میں اتنا بڑا مجمع آ جائے، تو اس کے لیے میدان میں کرتے ہیں. لیکن وہ سارے اعمال یہاں ہوتے ہیں جو مسجد میں ہوتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ جماعت کے ساتھ نماز ہوگی، ذکر ہوگا، تلاوت ہوگی، دعائیں ہوں گی، سیکھنا سکھانا ہوگا، تعلیم کے حلقے لگیں گے، بیانات ہوں گے. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو جتنے کام مسجد میں ہوتے ہیں وہ سارے کام یہاں ہوتے ہیں. یہ مسجد نہیں ہے لیکن مسجد کا بدل. کیا مطلب؟ وہ سارے کام یہاں ہوں گے. اور ہم کو ایسا رہنا ہے یہاں جیسے ایک اعتکاف کرنے والا. دیکھ کر ہیں اعتکاف کرنے والوں کو؟ جی کون کون دیکھ کر ہیں؟ دیکھو ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اعتکاف میں بیٹھا بھی ہے نا، اب آنے والے رمضان میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. ہاں، اعتکاف کرنے والوں کو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے باہر نہیں جاتے. جاتے بھی ہیں تو ضرورت کے لیے جائیں گے، فوراً واپس آ جائیں گے. استنجا کے لیے گئے، وضو کے لیے گئے، جیسے ہی فارغ ہو گئے فوراً مسجد میں آ گئے. ایسے ہی ہم اعتکاف کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم اجتماع میں ایسے رہیں گے کہ اپنے وقت کی حفاظت کریں گے، ایک منٹ بھی ضائع ہونے نہیں دیں گے. ارے اب تک تو ہمارا کتنا وقت ضائع ہو گیا دنیا کے پیچھے، دکانوں میں، ورک شاپ میں. ابھی تو صرف ہم 2 دن یہاں لے کے آئے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ ہمارا قیمتی بن جائے. تو اس لیے کھانے کے لیے بھی جائیں گے، جیسے ہی کھا لیا فوراً واپس آ گئے. استنجا کے لیے گئے، وضو کے لیے گئے، فوراً واپس آ گئے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. تو ہمارا وقت یہ قیمتی. یہاں جتنے اعمال ہوتے ہیں اس میں جڑیں گے. اجتماعی اعمال ہیں، جیسے بیان ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، اس میں بیٹھیں گے. اگر اجتماعی عمل نہیں ہے تو انفرادی اعمال میں لگیں گے. رات میں تہجد پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، تسبیحات پورے کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، سیکھنا سکھائیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے. یہاں دنیا کی باتیں نہیں کریں گے. جیسے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو ایسے ہی یہاں بھی نیکیاں چلی جائیں گی. اس لیے یہاں دنیا کی باتیں نہیں کریں گے. اور اسی طرح سے یہاں بازار نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ نہ یہاں بازار کی بات کریں گے، نہ دکان کی، کاروبار کی، اور نہ دکان اور بازار کو جائیں گے. ہمارا یہ وقت قیمتی اللہ کے راستے کا، اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. قبول ہو گیا اللہ تعالیٰ میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے علاقے اور سارے عالم کی ہدایت کے فیصلے کریں گے. کہ اللہ کو اگر عمل پسند آ گیا تو اللہ اس پر فیصلے کرتے ہیں ہدایت. تو اس لیے ہم کو ایسے وقت یہاں گزارنا کہ اللہ کو پسند آ جائے. کریں گے بھی انشاءاللہ. ہاں، اس لیے ابھی اپنے عصر کے بعد کے تسبیحات ہیں. ایک تسبیح 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنا. درود شریف 100 مرتبہ پڑھنا. استغفار 100 مرتبہ پڑھیں. اپنے تسبیحات بھی پورے کر لیں اور ضروریات سے بھی فارغ ہو جائیں. انشاءاللہ مغرب کے بعد بیان ہوگا، اس میں تشکیل ہوگی، اس میں نام لکھائیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں، ابھی جا کے استنجا کر کے اچھا گھٹ وضو بنا کے آنا. کیسے؟ ہاں، اچھا سخت وضو، ٹوٹے نہیں، اس طرح سے جیسے دنیا کی چیزیں مضبوط کرتے نہیں.
تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے معمولات بھی پورے کر لیں اور ضروریات سے بھی فارغ ہو جائیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.